الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. محترم حاضرین، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے. وہ فرماتا ہے او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کہ کیا وہ شخص جس کے لیے جو مردہ ہو، وہ شخص جو مردہ ہو اور پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی، نور دے پیدا کر دیا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. وہ شخص جس کو زندہ کیا، نور دیا، اس نور اور روشنی کے تحت لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. کما مثلہ فی الظلمات، اس شخص کی حالت کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ تاریکیوں میں ہے، اندھیروں میں ہے. لیسا بخارج منہا، ان اندھیروں سے وہ نکل ہی نہیں سکتا، اسی میں پڑا رہنے والا، اسی میں بھٹکنے والا ہے. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے اسی طریقے سے ان کے اعمال کو خوشنما بنایا ہے کہ وہ گمراہی میں ہیں، اندھیروں میں ہیں، تاریکی میں ہیں، لیکن سمجھ رہے ہیں کہ تیر مار رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ترقی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بہت مہذب ہے، اعلیٰ ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے مومن اور کافر کی مثال دی کہ مومن وہ ہے جس کو اللہ نے زندہ کیا. اس کا مطلب یہ کہ کفر مردنی ہے. ایک آدمی اگر کافر ہے تو اس کی روح مردہ ہے، ایمان روح کی زندگی ہے. تو جس کو ایمان مل گیا اس کو زندگی ملی، اور پھر اللہ رب العالمین کی روشنی یعنی ہدایت ملی جس کے ذریعے سے وہ یہ جانتا ہے کہ زندگی کے سفر کو کیسے گزارنا ہے، کیسے طے کرنا ہے، کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط، کون جائز ہے، کون ناجائز، کون سا راستہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، کون ناکامیابی کی طرف. اس نور اور روشنی کے ذریعے سے رب العالمین یہ ہدایت دیتا ہے، لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی زندگی گزارتا ہے وہ اس نور اور روشنی کے ذریعے سے. وہ شخص اور اس کے کیا برابر ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اس سے نکلتا ہی نہیں، نکل سکتا ہی نہیں. ہاں، کیوں نہیں نکل سکتا؟ اس لیے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی نگاہ میں بڑا خوشنما ہے. اس آیت کے ضمن میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک عبارت ہے اغاثۃ اللہفان میں، اس کا ترجمہ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ رسولوں کی اطاعت اور تابعداری سے خارج ہوتے ہیں، یہاں ایمان والے اور غیر ایمان والے، ایمان والا کون ہے؟ جو اللہ اور رسول کی مانے، جو لوگوں کے درمیان اللہ کے دیے ہوئے نور اور روشنی کے تحت چلتا پھرتا ہے، یعنی علی وجہ البصیرہ صحیح طریقے کی زندگی گزارتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ جو رسول کے طریقے پہ چلتا ہے. اللہ رب العالمین نے رسول کو نمونہ بنا کر بھیجا، ان کو اسوہ اور قابل اقتدا ایک سمپل بنا کر بھیجا کہ اس کے طریقے سے جیسا عقیدہ ان کا ہے ویسا عقیدہ آپ اختیار کرو، جیسی عبادت ان کی ہے وہی عبادت کرو، جیسا اخلاق، زندگی کے معاملات، تعلقات، حلال حرام میں ان کی تعلیم ہے اسی کو اختیار کرو. تو جو اس میں چل رہا ہے وہ زندہ ہے، رسول کے طریقے پہ جو چل رہا ہے اور روشنی کے ساتھ چل رہا ہے. علامہ ابن قیم اسی کی وضاحت کر رہے ہیں. اس آیت کا مفہوم ہے یہ کہ جو لوگ رسولوں کی اطاعت اور ان کے تابعداری سے خارج ہوتے ہیں وہ 10 طرح کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوتے ہیں. 10 طرح کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوتے ہیں. طبیعت کی تاریکی، ان کے مزاج میں اندھیرا ہوتا ہے،
کلیئر نہیں ہوتے، صاف نہیں ہوتے. آپ دیکھیے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہٹ جاتا ہے وہ بہت پڑھا لکھا دکھ رہا ہے، بہت اچھا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کا دل چھوٹا ہے. آج کی مہذب دنیا ان تاریکیوں میں پھیل رہی ہے. عمل کی تاریکی، قول کی تاریکی، جہالت کی تاریکی، خواہشات نفس کی تاریکی، مدخل و مخرج کی تاریکی، پھر اس کے بعد عالم برزخ میں قبر کی تاریکی، قبر کے بعد قیامت کی تاریکی اور دارالقرار کی تاریکی. تینوں جگہ پر دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں اندھیرا اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. یہ علامہ ابن قیم کی عبارت کا مفہوم ہے. اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آج کے ماحول میں دیکھیے، دنیا بڑی ترقی یافتہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعلیٰ معیار پر گلوبل ویلیج بن گیا، لیکن پہلے سے زیادہ جھوٹ پھیل رہا ہے. جو پرامن ہے، نیکی ہے، اچھائی ہے، اس کو بدنام کیا جاتا ہے. جو غلط ہے اس کو صحیح بنا کر، خوشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے. آج دور جاہلیت اور جہالت کی ہر برائی کو آرٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. انسان نے علم حاصل کیا تو علم حاصل کرنے کے بعد انسان بننے کی بجائے مہذب درندہ بن گیا ہے. ایک ڈاکٹر ہے وہ جیب کترا ہے، ایک ٹیچر ہے وہ اپنے تعلیم سے لوگوں کو انسان بنانا اور خود علم کی تشہیر کرنے کی بجائے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا جاب کیسا لگے. ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں کہ کس طریقے درندگی اپنا ننگا ناچ ناچ رہی ہے. غزہ میں کافی دنوں سے لگ بھگ سال بھر ہو رہا ہے. انسانی بستیوں کو کھنڈر بنا دیا گیا. بچے، بوڑھے، عورتیں، ان کے مناظر آتے ہیں، انسان دیکھ نہیں پاتا. اور مہذب کہلانے والی دنیا جو ہے اس کو برداشت کر رہی ہے. دکھاوے کا کہ زبانی جمع خرچ ہوتی ہے، لیکن جان مال کی حفاظت یا انسانیت کا وہ درس جو علم دیتا ہے وہ دور دور تک ان کے کردار میں نظر نہیں آتا. ابھی تازہ خبریں ہیں، لبنان، بیروت کے مقامات پر پیجر پھٹ رہے ہیں، دوسرے دن واکی ٹاکی پھٹنے لگا، لیپ ٹاپ پھٹنے لگا، فریجر اور دوسرے بہت سارے الیکٹرانک سامان جو ہیں اس میں بم رکھا گیا اور وہ پھٹ رہے ہیں عام لوگوں کے گھر پہ، جس میں بچے مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، عورتیں مر گئی. ڈاکٹر میں، ہاسپٹل میں کام کرنے والی نرسیں شدید طور پر زخمی ہوئی، کئی لوگ مر گئے. اخبار کہتا ہے 14 اور دوسرے لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ لوگ مر گئے. کئی 100 زخمی ہیں اور سینکڑوں دھماکے ہوئے ایک ہی دن میں، پرسوں اور کل. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے کافر ہیں، تاریکیوں میں ڈوب رہے ہیں. ان کے ہاں یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ کون گنہگار ہے، کس کو مارنا کس کو نہیں مارنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف اشارہ کروں کہ جنگ کی حالت میں بھی آپ نے سخت تلقین کی اپنی فوج کو کہ بوڑھے کو، عورتوں کو، بچوں کو اور ایسا انسان جو مصروف عبادت ہے ان کو نہیں چھیڑنا، نقصان نہیں پہنچانا. جنگی اخلاقیات کی یہ مثال دنیا کے کسی مذہب میں، کسی قوم کے یہاں نہیں ملے گی. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج مہذب کہلانے والے کیسے دوسروں کو دہشت گردی کا الزام دے کر صاف کرنے کے نام پر خود اپنے لیے دہشت گردی کرنے کا لائسنس حاصل کرتے ہیں اور پوری بستیوں کو کھنڈر میں تبدیل کرتے ہیں. کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، مسلسل چل رہا ہے یہ معاملہ. اور امن کے ٹھیکیدار، حقوق انسانی کا نعرہ لگانے والے مہذب جو طاقتور دہشت گرد ہے اس کا نام بھی نہیں، ظالم کا نام بھی نہیں لیں گے. ہمارے ملک میں دیکھیے کلکتہ میں دواخانے میں ہوا، میڈیکل لائن کے لوگوں کے ساتھ. آپ کے بدلہ پور میں اور دوسری جگہوں پہ کہیں اسکولوں میں معاملات ہو رہے ہیں، تعلیم گاہ، درس گاہوں کے مقامات پر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس آیت کی تشریح میں کہ انسان اور انسانیت کا اکثریتی حصہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. مزاج کی تاریکی، خواہشات نفس کی تاریکی، جہالت کی تاریکی، قول کی تاریکی، فعل کی تاریکی، یہ اندھیاریاں ہی اندھیاریاں ہیں. اور ان اندھیروں کا حصہ ہمارے گھروں میں بھی پھیل رہا ہے. ان اندھیروں سے کیسے نکلنا ہے؟ علامہ ابن قیم نے جو تشریح کی اسی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا. اس میں کہا کہ نبی کی تابع داری کر کے، انبیاء کی تابع داری کر کے آدمی جو ہے تاریکیوں سے نکل سکتا ہے. یعنی نبی کی سنت، نبی کی تعلیم کی جتنی آپ اور ہم مخالفت کریں گے اتنا اندھیروں میں چلیں گے. اور ان کے پیچھے چلنے کا مطلب قرآن کے طریقے پر، سنت کے طریقے پر، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا مطلب یہ کہ آپ نور اور روشنی کے راستے پر چل رہے ہیں، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا
کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت کتنی اہمیت کی حامل ہے، بلکہ یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ہے، ایمان کے بڑھانے کے ذرائع میں سے ہے۔ اللہ پر ایمان کے بعد رسول پر ایمان، اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت۔ قرآن میں بار بار یہ چیز آپ کو یہ مضمون ملے گا، آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، دہراتے ہیں، لیکن اب ہم سیریس نہیں لیتے۔ ارے یہ کیا ہے، روز روز سنتے ہیں، غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، اور ہمیں اور آپ کو آج یہ درس لینا ہے کہ ہمیں اور اس سماج اور معاشرے کو، بلکہ دنیا کو، اگر اندھیروں سے نکلنا اور نکالنا ہے تو ضروری ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، مقام، آپ کی سیرت، آپ کی خوبیاں، آپ کے خصائل حمیدہ، آپ کے شمائل محمودہ، ان کا مطالعہ کریں اور دنیا کو بتائیں۔ لیکن ہمیں فرصت ملے تب نہ، ہم اس میں سیریس ہوں تب نہ۔ ہمیں موبائل سے فرصت نہیں ہے، دنیا داری سے موقع نہیں ملتا۔ ورنہ میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پڑھنا پڑھانا فرض ہے ہم پر، اور آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے جب تک آپ خود سیرت نہ پڑھیں، ان کو نہ پڑھائیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کا مطالعہ ہمارے ایمان کے بڑھانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، زندگی گزارنے کی رہنمائی کا ایک اہم ترین اور بنیادی مرکز ہے۔ آپ کا اخلاق سب سے اونچا، انک لعلی خلق عظیم، قرآن نے کہا۔ آپ کے خصائل و شمائل انتہائی بہترین، دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جس زاویے سے دیکھیں، زندگی کے جس پہلو سے دیکھیں، سچ اور جھوٹ کے جس معیار پر پرکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ کے سب سے اعلیٰ نمونہ نظر آئیں گے۔ اخلاق میں سب سے اعلیٰ، بہادر آپ سے زیادہ کوئی نہیں، سخی آپ سے زیادہ کوئی پیدا نہیں ہوا سخاوت میں، ہاں، خوبصورت جسمانی اعتبار سے۔ صحابہ نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی، صرف آپ کا ظاہر ہی بتا دیتا کہ ایک جھوٹا انسان کا چہرہ اور نمونہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنے پرکشش، شان سے زیادہ خوبصورت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں، سچائی اور امانت داری میں بے مثال، کفار کا معاشرہ آپ کو صادق و امین کہتا تھا۔ یہ سب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ اخلاق کے اعتبار سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، وہ صراط مستقیم، وہ منہج قویم، اس سے بہتر راستہ دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لکھ لیجئے، دماغ میں بٹھا لیجئے، بار بار دہرائیے یہ بات اپنے بچوں کے سامنے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے، طریقہ ہے، تعلیم ہے، اس سے اچھا طریقہ، سنت، تعلیم کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ گھٹی میں ہونا چاہیے ایک مسلمان کے۔ ہم جب کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر تو ہم راضی ہیں۔ اگر اسلام کی کوئی تعلیم، نبی کی کوئی سنت چھوڑ کے کوئی دوسرا طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا یہ ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ آپ اس پر راضی نہیں ہیں۔ رسول کی سنت چھوڑ کے آپ فلاں اور فلاں کا طریقہ اختیار اگر کر رہے ہو، یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کر رہے ہو، کسی بابا پیر بزرگ کا طریقہ اختیار کر رہے ہو، رسول کی سنت کو رد کر رہے ہو، تو آپ یہ کہہ رہے ہو اپنے عمل سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے اس کی بات پسند ہے، میں راضی نہیں ہوں رسول کی بات پر۔ یہ ہم کو اگر اس روش کو اختیار کیا، کوئی ایسا عقیدہ رکھ لے تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا، لوگوں کے لیے اسوہ بنایا، امام المتقین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا، سید المرسلین بنایا۔ یہ سب ایسے ہی نہیں ہے۔ آپ کی خوبیاں اور خصوصیات کو اگر لکھیں تو موٹی موٹی کتاب تیار ہوگی، اور لوگوں نے، علماء نے لکھی ہے، یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ دلائل کی روشنی میں کہ دنیا میں آپ کے کیا مقام، خصوصیات ہیں، آخرت میں کیا خصوصیات دینے جائے، صاحب مقام محمود، اللہ رب العالمین شفاعت کبریٰ کی اجازت آپ ہی کو دے گا، حوض پہ آپ اپنے دست مبارک سے جام پلائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے سینے کو کھول دیا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، آپ کو الکوثر دیا، انا اعطیناک الکوثر، آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا، آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر بنایا، انک لعلی خلق عظیم۔ اس طریقے سے اگر صرف قرآن کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی سیرت، آپ کی
حیثیت کو بیان کیا جائے تو کئی خطبے سال بھر چلتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ سیرت ایک بحر ذخار ہے۔ قرآن، حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی سیرت کیا تھی، کہا کانا خلقہ القرآن۔ قرآن سیرت ہی ہے، جو الفاظ ہے وہ آپ کی زندگی میں ہے۔ حدیثوں کی کتابیں اللہ کے رسولوں کے اقوال، افعال اور زندگی کے نمونہ پیش کرتا ہے، سیرت ہی ہے۔ سیرت کی کتابیں بھی اللہ کے رسول کی سیرت ہی ہے۔ تاریخ بھی آپ کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اس ٹاپک سے زیادہ کسی اور ٹاپک پر، موضوع پر کوئی کتابیں لکھی ہی نہیں گئی ہے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں نے، محمد خلیل یاسین مصر کے ایک عالم ہیں، ان کی کتاب ہے محمد عند علماء الغرب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغربی یورپ کے علماء کے نزدیک۔ اس میں 250 سے زیادہ ایسے یہود و نصارہ علماء کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتابیں بہت لکھی، لیکن ان کو شہرت اس وقت حاصل ہوئی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ پر کتاب لکھی۔ اب میں اس ایک ٹاپک اور اس موضوع کو چھیڑوں تو اس کے لیے بھی بہت وقت درکار ہے۔ جو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، سیرت کا ایک پہلو موجودہ حالات میں ہمارے لیے، یہ جو تاریکیاں، اندھیاریاں پھیلی ہوئی ہے ہمارے اور دنیا کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کی روشنی بہت ضروری ہے۔ اللہ نے ہم پر، آپ پر ان کے حقوق متعین کیے ہیں کہ ان پر ایمان لائیں، ان کی اتباع کریں، ان کی توقیر کریں، ان کے دین کی تائید کریں۔ لِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا والی آیت دیکھیے۔ ان کی اطاعت کریں، ان کی جو بھی خبریں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جو خبریں انہوں نے دی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، ان کی تصدیق کریں۔ ایک رات میں معراج کیا، ابو جہل نے مذاق اڑایا، ابوبکر صدیق نے مانا، صدیق اکبر کہہ رہے، کہا کہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس سے بڑی بڑی باتیں مانتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے عقل مند دانشور ہیں، فلاں حدیث سمجھ میں نہیں آتی، غیر مسلم اعتراض کرے گا تو کیا جواب دیں گے؟ آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اہل علم دے دیں گے۔ کوئی ایک اعتراض دنیا میں ایسا نہیں ہے اسلام پر جس کا جواب نہ دیا ہو اہل دنیا علم نے، اگر وہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی گائے پر سواری کرے گا، وہ پلٹ کر بولے گی کہ میں سواری کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے حدیث۔ لوگوں نے کہا ارے گائے بات کرے گی؟ کہا ہاں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہاں ابو بکر اور عمر موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ بھی مانتے، کیوں؟ اس لیے کہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دیں، ہماری عقل میں آئے کہ نہ آئے، ماننا ہے۔ یہ ہے آپ کا حق، یہ قرآن حدیث کی تعلیم۔ آپ نے جو کچھ کہا ہے کہ کرو، کرنا ہے، جس سے منع کیا کہ اسے نہ کرو، رکنا ہے۔ آپ کے مقام کی حیثیت کیا ہے؟ ہاں، علامہ ابن قیم کی ایک عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری باتیں بہت طویل بھی ہوگی اور کم آئے گی، انہوں نے بہت چھوٹی سی عبارت میں بہت کچھ باتیں اکٹھا کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کی پہچان اور آپ کی تعلیمات کی پہچان اور جاننا، اور جو کچھ آپ نے خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا، جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں اس کی اطاعت کرنا، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری اور آپ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں، آپ کی تعلیمات کو جانیں، آپ نے جو خبریں دی ہیں اس کو مانیں، آپ نے جو حکم دیا ہے اس کو تسلیم کریں، اس پر عمل کریں۔ یہ ہماری سب سے بڑی حاجت اور ضرورت ہے۔ علامہ نے کہا کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ انسان کے لیے سعادت اور فلاح کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت میں سعادت مندی اور کامیابی اس کے بغیر مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے راستے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر بند کر دیا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جنت جانا چاہتا ہے آپ کی بعثت کے بعد، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن و حدیث کا بالکل صاف فیصلہ ہے۔ آپ پر ایمان لائے بغیر اشہد ان لا الہ الا اللہ کوئی دن میں رات میں کروڑوں مرتبہ کہتا رہے، محمد رسول اللہ کو نہ مانے، اللہ کے رسول کے حق کو نہ جانے، نہ مانے، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کے راستے کو اللہ نے صراط مستقیم قرار دیا، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا،
آپ کی مخالفت پر قرآن میں کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے اور دردناک عذاب سے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سعادت بغیر آپ کے نہیں حاصل ہو سکتی. اور دنیا اور آخرت میں جو بھی کامیابی ملے گی وہ رسولوں کے ہاتھوں پر ہی ملے گی. وَلَا سَبِيلَ إِلَى مَعَارِفَةِ الطَّيِّبِ وَالْخَبِيثِ عَلَى التَّفْصِيلِ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِمْ. اور دنیا میں تفصیلی طور پہ کون سی چیز طیب ہے، پاکیزہ ہے، کون سی خبیث ہے، کون سی پاک حلال ہے اور کون سی ناپاک حرام ہے، یہ اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے ہی پتہ چل سکتا ہے. اور اللہ کی رضا قطعی طور پر ان کے ذریعے، ان کے ہاتھوں پر ہی مل سکتی ہے. چنانچہ اقوال میں، اعمال میں، اخلاق، کردار میں وہی چیز اچھی ہے جو اللہ کے نبیوں کے طریقے پر ہو، ان کے راستے، ان کے طریقے، بتائے ہوئے طریقے پر ہو. اور جو کچھ وہ لائے ہیں وہی سب سے بڑا ترازو ہے، میزان راجح ہے، جس پر ہمارے اپنے اقوال، اخلاق، باتوں کو، عقیدے کو تولا جائے گا. ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہمارا عمل درست ہے کہ غلط ہے، ہماری عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کس بنیاد پر جانی پہچانی جائے گی، کہی جائے گی؟ رسول کے میزان پر. سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان اکبر ہیں، سب سے بڑی ترازو. آپ کا، ہمارا، کسی کا بھی کوئی قول، کوئی کتنا بڑا بھی ہو، بہت بڑے دانشور ہیں، بہت کتابیں لکھی ہیں، آپ ان سے بہت متاثر ہیں، بہت اچھا درس دیتے ہیں، ہوا میں اڑتا ہے، کوئی پیر صاحب ہے ہوا میں اڑتے ہیں، پانی پہ چلتے ہیں، کرامت کھیلتے ہیں، فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھتے ہیں، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ان کی بات پڑ جائے تو اس کو نہیں قبول کر سکتے، جائز نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے خلاف اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو حدیث ماننا ہے. نہیں مانیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہو جائیں، حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آج موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہو جائے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے. پہچانیے مقام. میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت افسوس ہے، یہ بڑا زرخیز، بڑا اہم، بڑا بنیادی موضوع ہے، لیکن اتنا ہی مختصر وقت ہے. میں یہ عبارت پیش کر کے نتیجے کی ایک بات صرف آج کے خطبے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوتی رہے گی اور آپ مطالعہ کرتے رہیے. تو اللہ کے نبی رسولوں کا معاملہ میزان ہے، میزان راجح ہے، اور ان کی مطابقت رسولوں کی اطاعت کے ذریعے سے ہی اہل ہدا اور اہل ضلال، یعنی ہدایت والے اور گمراہی والوں میں تمیز ہوتی ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے. آپ لاکھ کسی مسلک سے جڑنے کا، کسی بڑی بڑی شخصیت کی طرف نسبت کا دعویٰ کریں، لیکن اگر آپ رسول کے طریقے پہ نہیں ہیں، آپ کے منہج اور عقیدے پہ نہیں ہیں، تو کتنا بڑا بھی نام لے لیں، کتنی بھی بڑی تعداد ہو جائے، دنیا میں آپ ہی آپ نظر آئیں، آپ حق پہ نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، حق پر تھے، پوری قوم غلط تھی، یہاں اور آپ مانتے ہیں. وہاں اقلیت اور اکثریت نہیں دیکھتے. یہاں ہم دینی اور مذہبی معاملے میں موبائل کے لیے موبائل سے فرصت نہیں ہے، دوست و احباب کی مجلسوں سے فرصت نہیں ہے، ٹی وی سیریل سے ہماری خواتین کو فرصت نہیں ہے، گپ سپ کی مجلسوں سے فرصت نہیں ہے. اس سے فرصت ملے تو ہم پڑھیں نا. جب فرصت نہیں ملتی تو دین اور مذہب کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ جو باپ دادا کہہ رہے ہیں، جو ماحول میں ہو رہا ہے، بس وہی ہم بھی مان رہے ہیں. گھر کے مسلمان ہیں، تحقیق والے مسلمان نہیں ہیں. اکثریت یہی ہے، جیسے گھر کا ایک ہندو ہے، گھر کا ایک عیسائی ہے، گھر کا ایک یہودی ہے. ماں باپ جو مذہب و دھرم کے ہیں، مسلک کے، وہی ہم بھی مانتے ہیں. ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہی نہیں ہے، سیریس ہی نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک نجات کے راستے پہ ہوگا، باقی سب گمراہی اور جہنم کے راستے پہ ہوں گے، وہ چاہے بعد میں نکل جائیں یا ہمیشہ رہیں، الگ الگ کیٹیگری ہوگی. تو ہم سیریس ہی نہیں ہوتے کہ معلوم کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک راستہ جنتیوں کا ہے، اس کو اختیار کریں، بلکہ ہم اس کے الٹ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ارے جو جس مسلک پر ہے چلنے دو. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایک صحیح، فتنے اور اختلاف ہوں گے، میری سنت کو پکڑنا، خلفاء راشدین کی سنت. اللہ کے رسول نے بتایا تمہارے درمیان تمہارے ہی زبان بولنے والے لوگ پیدا ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے. یہ ایسے ہی مذاق کیا ہے کیا؟ اب ہم بیان کریں تو کہتے مولانا اختلافی بات کر رہے ہیں.
نہیں، یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، قیامت تک کے مسائل کا حل ہے. دھوکہ نہیں کھانا ہے نماز روزے اور ظاہری چیزوں سے. یہ رسول کا معیار دیکھنا ہے. ان کی مطابقت کے ذریعے سے اہل حق اور اہل ضلال میں فرق ہوتا ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں چنانچہ رسولوں کی ضرورت جو ہے، ایک انسان کے بدن کو، جسم کو روح کی جو ضرورت ہوتی ہے، آنکھ کو روشنی کی جو ضرورت ہوتی ہے، روح کو زندگی کی جو ضرورت ہوتی ہے، اس ضرورت سے بڑھ کر ہے رسول کی ضرورت. بلکہ دنیا میں انسان کی کوئی بھی ضرورت اگر آپ تصور کر سکتے ہیں، ان تمام ضرورت سے بڑی ضرورت ہے رسول کی ضرورت. آپ کہہ رہے ہیں کہ اور جب تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہارے دل و دماغ سے، علامہ ابن قیم کی اس عبارت پر غور کیجئے، ہم سب کو اس سے عبرت لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ بھر پلک جھپکنے کی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کی مدت تک بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور تعلیم سے آپ غافل ہو گئے تو تمہارا دل اتنے بگاڑ کا شکار ہو جائے گا. دل بگڑ جائے گا. اور وہ دل کیسا ہو جائے گا؟ اس مچھلی کی طرح جو پانی سے باہر نکال لی جائے. پانی سے باہر نکال لی جائے اس مچھلی کی طرح، اور اسے ایک کیا ہے جس میں بھونا جاتا ہے، مقلاۃ، اردو میں کیا کہیں گے، کڑھائی، یا جس میں کوئی چیز بھونی جاتی ہے، تلی جاتی ہے. چنانچہ بندے کا، اللہ کے بندے کے دل کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات سے الگ ہونے پر ایسا ہی حال ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. لیکن اس کا احساس سب کو نہیں ہوتا. اس کا احساس آپ اور ہم کو ہو رہا ہے کیا؟ اس کا احساس علامہ ابن قیم نے کہا کہ اسی دل کو ہوگا جو زندہ ہے، جس کے اندر زندگی ہے. وما لجرح بمیت ایلام، کسی مردے کو تکلیف دی جائے، زخم پہنچایا جائے تو وہ تکلیف کا مظاہرہ نہیں کرتا، اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. اب کہا کہ جب انسان کی سعادت دارین میں، دنیا اور آخرت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی طریقے سے جڑی ہوئی ہے، یعنی ہماری اور آپ کی سعادت، کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیم سے جڑی ہوئی ہے، تو ہر انسان پر واجب ہے، آپ پر، ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے نفس کی خیر خواہی چاہیں، اپنا بھلا چاہیں. اور میں یہاں ایک جملہ اپنی طرف سے جوڑوں کہ ہم اپنے بچوں کا، بیوی بچوں کا بھی بھلا چاہیں. کوئی یہاں چاہے گا کہ میرا بیٹا جہنم میں جائے، دنیا کی ایک چھوٹی سی آگ میں جل کر مر جائے؟ کوئی پسند کرے گا؟ تو ہمارا تو ایمان ہے نا، کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ جہنم ہے. کفر شرک پر مرنے والا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. جب آپ کو یہ فکر ہوگی اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم اپنا بھلا چاہیں، وَأَحَبَّ، اور اپنی نجات اور سعادت کی فکر کریں. تو جو شخص ایسا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی سیرت کو، اور آپ کو اس طرح سے جانے جس کی بنیاد پر وہ جاہلوں کے دائرے سے باہر آ جائے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، آپ کی تعلیمات سے جہالت رکھتے ہیں، ان میں ہم نہ رہ جائیں. ہمیں آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان لوگوں میں شامل ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور گروہ والے ہیں. اب اس میں لوگ جو ہیں کچھ کم ہیں، کچھ بیش ہیں، کچھ محروم ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. یہ علامہ ابن قیم کی ایک عبارت بھی دوسری جگہ وہ کہتے ہیں، وَلِہَذَا، اسی وجہ سے جس شخص من درس السنت، جو سنت کو پڑھے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں، آپ کی خوبیوں میں غور کرے گا، جس کا ذکر کتاب و سنت میں اور کتب سیرت میں بیان کیا گیا ہے، تو وہ اپنے لیے خیر کا اضافہ کرتا ہے. میں نے جو شروعات کی تھی، بہت سے لوگ بعد میں آئے، قرآن کی آیت کہ جس کو کیا، وہ شخص جس کو ہم نے مردہ تھا زندہ کیا، وہ روشنی کے ذریعے لوگوں میں چل رہا ہے. اور آج دنیا کے لوگ اندھیروں میں چل رہے ہیں، خواہشات نفس کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، قول کا اندھیرا، فعل کا اندھیرا. یہ بھی تشریح شروع میں گزر چکی. تو اس اندھیرے کے تناظر میں دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اس اندھیرے سے نکل کر روشنی میں چلنا چاہتا ہے تو نبی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب جو نبی کی سیرت کا، آپ کی تعلیمات کا جتنا مطالعہ کرے گا، معلومات حاصل کرے گا، وہ اپنے لیے اتنا خیر اکٹھا کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے لیے بڑھتی جائے گی. لیکن ہم نے بھی اس میں بھی شارٹ کٹ نکال لیا کہ آپ کی پیدائش یا وفات کے دن کو ایک دن مقرر کیا سال میں، اس کو عید بنا دیا، جو شریعت نے نہیں بنایا، صحابہ نے نہیں منایا، اللہ کے رسول نے، کسی نبی نے نہیں منایا، محدثین نے، اماموں نے نہیں منایا. ہاں، فاطمی حکمرانوں نے، شیعوں نے منایا تھا مصر میں 4 صدی میں، انہوں نے شروعات کی، اور آج ہم بھی منا رہے ہیں.
جو بنا رہا ہے ہم کو اس کو بولیں گے ہر یہ بولو مت، جھگڑا ہوگا، اللہ کا دین بگڑ جائے، شرک کرے کوئی بھی، اللہ اگر یہی کرتے اللہ کے رسول تو مکہ والے ناراض ہوتے آپ سے. بعض علماء نے لکھا بیان کیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شرک کو بولتے کہ شرک غلط چیز ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، تب بھی مکہ والے ناراض نہیں ہوتے، دشمنی نہیں بولتے. مکہ والے جو عبادت کرتے تھے کہ تم یہ شرک ہے، تب ناراض ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. مطلب آپ کو ہم کو یہ بولنا پڑے گا. اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت دانشور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھتا ہے. کوئی قربانی بھی نہ دے جنت بھی مل جائے، کیسے ممکن ہے؟ دین پڑھیے، سمجھیے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھیے، جو آپ کو جتنا پڑھے گا اتنی محبت بڑھے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں اس کی آپ کی محبت آئے گی، اور آپ کی جب محبت آئے گی تو آپ کی مطابقت اور اتباع کا جذبہ بڑھے گا، سنت پر عمل کرے گا، نبی کی سنت کے آگے کسی اور طریقے کو اختیار نہیں کرے گا. ہاں، قول میں، عمل میں. اور آگے آخری جملہ ہے یہ کہ وَأَصْلُ الْأُصُولِ الْعِلْمُ، اصول کی اصل یعنی ساری بنیادوں کی بنیاد علم ہے. اور ہاں، علم میں سب سے زیادہ نفع بخش علم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت پر نظر ڈالنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت پر نظر ڈالنا یہ سب سے زیادہ نفع بخش علم ہے. میں اپنی آخری بات کہوں اس سے پہلے آپ حضرات سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. یہاں موجود ہر شخص ہاں یہ وعدہ کرے، اب جمعہ کے خطبے میں ہم بات نہیں کر سکتے فی الحال، ہاں یہ وعدہ کرے، لیکن یہ پوچھ سکتا ہوں میں کہ سیرت کی کم سے کم 1 یا 2 کتاب ہر شخص ضرور پڑھے گا اور اپنے بچوں کو پڑھائے گا، گھر میں پڑھائے گا. ٹھیک ہے؟ جو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا وہ ہاتھ اٹھا دے گا. میں ایسا نہیں کروں گا جو کہے گا کہنا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے. کسی نے نہیں اٹھایا. یہ میں کوئی سیاسی انداز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایمانی. اور جمعہ کا خطبہ اس لیے وقت زیادہ نہیں دے رہا ہوں اس میں. ہم میں کے ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، اپنے بچے، میرے گھر کی، آپ کے گھر کی خواتین کے لیے، خواتین ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ان کی نجات کے لیے، زندگی روشنی میں گزارنے کے لیے، تاریکیوں اور اندھیروں سے نکلنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر جنت مل ہی نہیں سکتی، نہ آخرت کی جنت نہ دنیا کی جنت. اور دنیا جو آج تاریکیوں میں گم ہے، پڑھ لکھ کر بھی جو ہے حملے کر رہی ہے، اپنی ترقی کا استعمال موبائل بم پھاڑ کر رہی ہے. واقی ٹاکی اور پیجر پر ابھی میں نے ذکر کیا، پورے غزہ کو کھنڈر بنا دیا. ہمدردی، مروت، رحم دلی ایک ختم کر کے درندگی آ گئی ہے. فطری رد عمل ہوتا ہے. آپ کسی بھی بچے کو مرتا ہوا دیکھیں، بھوکا دیکھیں، چوٹ میں دیکھیں، تڑپتا دیکھیں تو دکھ ہوگا. آج ایک طبقہ ایسا بنایا جا رہا ہے، ان کے ان جذبات کو مار کے، فطرت کو مار کے مزاج یہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان مرنے والا ہے تو غم کرنے کی بجائے، ہمدردی کی بجائے خوشی ہونی چاہیے. یہ اندھیرا ہے کافروں کا. اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا کہ یہ اندھیروں میں زندگی گزار رہے، نکل نہیں سکتے اس سے، اور اللہ کافروں کے عمل کو اسی طرح خوشنما بناتا ہے. وقت نہیں ہے، زائد ہو رہا ہے. 2-4 منٹ میں اپنے خطبے میں جو چیز اہم بیان کرنا چاہتا تھا اس پس منظر میں، اس کا خلاصہ انتہائی مختصر بیان کروں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے پڑھا کہ ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے. اس کے بغیر ہم زندگی روشنی میں گزار نہیں سکتے، آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم پر اللہ کا متعین کیا ہوا حق ہے. محمد رسول اللہ کی جو گواہی ہے جس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے حقوق اور تقاضوں میں یہ شامل ہے کہ نبی کو پہچانیں، ان کے حقوق کو جانیں، ان کی تصدیق کریں، ان کی اطاعت کریں، ان سے محبت کریں تمام مخلوق سے زیادہ. اب یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک پہلو پر غور کریں. موجودہ حالات میں جہاں خاص طور سے مسلمان ہر طرف نشانہ ہے، ہاں اگر مسلمان نشانہ بنتا ہے، ابھی کچھ تبصرہ نگار کہہ رہے ہیں کہ لبنان میں پیجر میں دھماکے ہوئے، ایک وقت میں کئی 100 پیجر میں، دوسرے دن واکی ٹاکی میں. حکومتیں، اخبارات، میڈیا کے لوگ جو کھوجی صحافت کرتے ہیں وہ کھوجی پن نہیں کر رہے ہیں، نام لینے سے کترا رہے ہیں.
یہی حال ہمارے یہاں ہندوستان میں ہوتا ہے. آپ کے یہاں جو ابھی کچھ دنوں پہلے معاملہ ہوا پورے ملک میں, خبر بنی, اس میں بھی پتہ چلا کہ جو احتجاج کرنے والے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا, اور احتجاج اس لیے کرنا پڑا کہ گنہگار کے لیے رپورٹ درج نہیں کی جا رہی تھی. طاقتور آدمی کے خلاف کمزور کیس بنتا ہے, بڑے بڑے کیس ہیں معاشی طور پر, فساد و بگاڑ کے طور پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے طور پر, کوئی ایکشن نہیں. مسلمان اگر ہے تو شک شبے کی بنیاد پر بھی, ایسے ابھی بتا رہے عمر خالد اور کچھ نام کے 4 سال ہو گئے, ضمانت نہیں ہو رہی ہے, کیس نہیں آیا سامنے ٹیبل پر. یہ ساری چیزیں جو اندھیرے ہیں, مظالم ہیں, خرابیاں ہیں, جب یہ سب ذکر ہوتا ہے تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں. آپ جس مسلک کو مان رہے ہیں اس کو صحیح بتا کر دوسرے کی غلطی نکال کر کہتے ہیں کہ ذمہ دار وہ ہے. غزہ میں اس لیے ہو رہا ہے کہ سعودی عرب میں ایسا ہے. صحیح ہے؟ آپ جانتے ہی نہیں ہیں سعودی عرب کی خدمات کیا ہے, اور جن کی آپ تعریف کرتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں, وہ یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں, وہ سعودی کے خلاف پروپیگنڈے میں حصہ لیتے ہیں اور آپ اس کا حصہ بنتے ہیں. یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت چل رہی ہے. میں منبر رسول سے بہت ذمہ داری سے تحقیق کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, دلائل ہیں, چھپی ہوئی بہت ساری چیزیں جو عام میڈیا میں نہیں آتی, وہ جانیے. خبروں کے پیچھے جب آپ قرآن حدیث اور صحیح عقیدہ جانو گے تو خبروں کے پیچھے کی حقیقت کو پرکھنے کا شعور آئے گا. آپ جب یہ جانو گے کہ ایک آدمی حق پر نہیں ہے, شرک کرتا ہے, بدعت کرتا ہے, قرآن حدیث کی صحیح تعلیمات کا مخالف ہے, تو وہ ہر جگہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا, وہ اسلام اور مسلمانوں کا خیرخواہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بالکل فیکٹ ہے. غور کیجئے گا میری بات کو, ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی بہت سے لوگوں کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس پورے ماحول میں جو برائیوں کا, خرابیوں کا ہے, ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. بہت سی باتیں ہوتی ہیں, بہت سے دانشور فلسفے بگارے جاتے ہیں, وہ ہو یا نہ ہو, آپ کے پاس تعلیمی ڈگریاں ہو یا نہ ہو, سیاسی طاقت ہو یا نہ ہو, فلاں چیز ہو نہ ہو, دولت ہو یا نہ ہو, آپ کے پاس ایمانی قوت ہونا ضروری ہے. وہ سب ہے اور یہ نہیں ہے تو بیکار ہے, اور یہ ہے تو وہ ہو یا نہ ہو اللہ کی مدد آئے گی. میری اس جملے کو, بات کو یاد رکھیے گا. میں بہت جگہوں پر تقریریں کرتا رہا, کئی مثالیں دیتا رہا, ٹائم نہیں ہے, صرف اشارہ کروں. ایک سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, قرآن میں بھی ہے, حدیثوں میں بھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, کوئی نیٹ ورک تھا وہاں, دنیا کے کسی انسان سے رابطہ, تعلق, بچانے کے لیے کوئی مدد کا امکان تھا دنیاوی اعتبار سے. مچھلی کے پیٹ میں ہے, سمندر کی تاریکی, پیٹ کی تاریکی, کوئی نیٹ ورک نہیں, کوئی راستہ نہیں. بچے کہ نہیں بچے؟ کیا تھا سہارا؟ کیا وہ سہارا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں مسلمان کے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی دعا کر سکتا ہے, پھر بھی اللہ سے تعلق جوڑ سکتا ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتا ہے, اور اگر اللہ آپ کا ساتھ دے تو دنیا کا کوئی فرعون نمرود آپ کا بال بھی نہیں کر سکتا, کوئی آگ آپ کو جلا نہیں سکتی جیسے ابراہیم کو نہیں جلا پائی تھی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن ہم کیسے کریں؟ ہمارے یہاں جب نوجوان بات کرتا ہے تو کہیں جذباتی, آپ کے علماء یہ نہیں کرتے, فلاں وہ نہیں کرتے, کیسے کریں گے؟ میں اسی کو, اس سیرت جو پوری بات میں نے بیان کی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو, سیرت کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے, تو آپ کی شخصیت کو نمونہ دیکھیں, نمونہ بنائیں کہ آپ جس معاشرے میں آئے وہاں کوئی خرابی, کوئی اچھائی کی امید تھی, ہدایت کی کوئی روشنی تھی, کفر تھا, شرک تھا, ظلم تھا, طاقت بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل رہی تھی, کوئی گناہ, زنا ہو, چوری ہو, ڈکیتی ہو, کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو وہاں عام نہیں تھا. اس سے برا معاشرہ آج ہے؟ آج تو حقوق انسان, جو برائی کرتے وہ بھی اپنے آپ کو اچھا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, جو شرک کرتے ہیں. کفار مکہ بولتے تھے کہ ہم لات منات کی پوجا کرتے تاکہ اللہ سے قریب کر دیں, یہاں لوگ قبروں کی پوجا بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی نہیں کہ ہم پوجا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. اتنی جہالت ہے. ابو جہل کو لا الہ الا اللہ کا جو مطلب معلوم تھا, آج بہت سے مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے. ابو طالب سے جب مرنے کے ٹائم اللہ کے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو, اللہ کے پاس حجت پیش کروں گا, تو ابو جہل, جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں, جہالت والا, وہ کہتا ہے ارے ابو طالب کیا اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ مطلب ابو جہل سمجھتا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ بولے گا وہ باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دے گا,
اور ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ بھی بولتا ہے آدمی، شرک بھی کر رہا ہے، باپ دادا کا طریقہ بھی پکڑ کے بیٹھا ہے. تو مختصر یہ وقت نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں 2 منٹ میں، کہ مختصر یہ کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہے. جاہلیت کے معاشرے میں آپ کھڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کس طرح تربیت کی اور آپ نے صحابہ کی کس طرح تربیت کی. یہ جو میں نے 2 جملہ کہا، یہ کئی مہینے تک جمعہ کے خطبے ہو سکتے ہیں، بلکہ سال بھر. اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو جب نبی بنایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی، اس پر آپ کئی ہفتے بات کیجئے. اس میں بڑے علوم ہیں، لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھیے. اسے علم کی اہمیت کہ ہم کو ترقی کے راستے پہ چلنا ہے تو سب سے پہلے پڑھنا ہے. دنیا کے لوگوں نے مسلمانوں سے یہ سیکھ لیا کہ پڑھ کر آگے بڑھیں گے، لیکن قرآن نے صرف پڑھنے کے لیے نہیں کہا. دھیان دیجئے، بسم رب کی پابندی، بائنڈنگ لگائی ہے کہ پڑھنا کیسے ہے؟ رب کے نام سے. جب رب کا نام پڑھ لیے بغیر لوگ پڑھتے ہیں نا، تو موبائل بناتے ہیں، موبائل میں دھماکہ کرتے ہیں، پیجر بناتے ہیں، پیجر میں دھماکہ کرتے ہیں، میزائل بناتے ہیں، ایٹم بم بناتے ہیں، بستیوں کو ایک لخت کھنڈر میں تبدیل کر دیتے ہیں. ان کی تعلیم لوگوں کے لیے وبال ہے. ہمارے ہاں جو ڈگری حاصل کر رہے ہیں، گھپلا کر رہے ہیں، غبن کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں. میں نے ابھی کہا تھا، ڈاکٹر ہے، نارمل ڈیلیوری ہوتی ہی نہیں ہے اس کے یہاں آج کل. وہ کہتا ہے کہ میں نے لاکھوں دے کر جو ہے ڈگری حاصل کی، تو یہ کم خرچ میں کیسے نارمل ڈیلیوری کر دوں؟ کہتا ہے نہیں، بہت ضروری ہے، ایک دم فوراً ڈیسیزن لو ورنہ بچہ مر جائے گا. اب آدمی ڈر جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب، پھر منمانا بل بنایا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ڈاکٹرز ایسے ہی ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ہے کہ نہیں ہے. آج کٹ لے رہے ہیں، غریب قرضہ لے کے آ رہا ہے، اپنی استعمال کی چیز کو بیچ کے جو ہے علاج کراتا ہے، اس کے اندر رحم مروت ہے. کیا یہ تعلیم ہے؟ یہ پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے پڑھا لیکن رب کے نام سے نہیں پڑھا، توحید کو نہیں جانا، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، اس کا ڈر ہی نہیں ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، پہلی وحی آئی، نبی بنائے گئے. اور آگے کتابت کا ذکر، جس نے کتابت کے ذریعے سکھایا. اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگ کتابت پڑھنے کے ذریعے سیکھتے ہیں، آپ کو بغیر کتابت کے ذریعے سے ہم نے معلم کائنات بنا دیا، آپ قرآن پڑھنے والے ہیں. یہ پہلی وحی آئی، علم حاصل کرو. دوسری وحی جو میں نے شروع میں پڑھی، میرے ہاتھ میں جو تفسیر ہے، میں نے سوچا تھا کہ اس کی تفصیل بیان کروں گا، ٹائم نہیں ہے. اللہ نے دوسری وحی جو بیان کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی آئی 5 آیتیں، پھر 5 آیتیں ہیں دوسری مرتبہ میں، یا ایھا المدثر. بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، پورا افق ڈھکا ہوا. آپ گھبرا گئے، گھبراہٹ میں گھر آئے اور کہا زملونی زملونی دثرونی. مزمل اور مدثر کا معنی قریب قریب ہوتا ہے. مدثر دثار سے بنا ہے، اوپر والے کپڑے کو دثار کہتے ہیں، بدن کے اندر جو ہوتا ہے یہ بنیان وغیرہ، اس کو شعار کہیے. تو ہو گیا جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح اللہ نے تربیت کی، اے کپڑے کے اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ. لوگ مخالفت کر رہے تھے تو آپ کو کہا گیا پہلے ڈراؤ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی کبریائی بڑائی بیان کرو، اس کی عظمت کو. رب کی بڑائی بیان کرنا، اب اس کے معنی کا ٹائم نہیں ہے. اپنے نفس کی بڑائی مت. بہت سارے لوگ چاہتے میری رپورٹ چھپے، فوٹو چھپے، تاریخ میں نام آئے. ریاکاری، تکبر، یہ سب نہیں. اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو. یہ تربیت کا پہلو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو بتا رہا ہے، اور اس راستے پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو پوری کائنات میں آپ نے روشنی پھیلائی، اور قیامت تک پھیلتی رہے گی. آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انسان تاریخ کے دھارے کو پلٹنے والا پیدا ہی نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں. اپنے کپڑے کو پاک کرو. یہ لباس بھی ہو سکتا ہے، اعمال کو شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، گناہوں سے، ہر قبیح چیز سے، تکبر سے، غفلت سے پاک کرو. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. وَثِيَابَكَ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی کو چھوڑ دو. شرک گندگی ہے، گناہ گندگی ہے، اللہ کی نافرمانی گندگی ہے. اس گندگی سے یعنی اپنے اندر کو بھی پاک صاف بناؤ اور ظاہر کو بھی پاک صاف بناؤ. ایک مسلمان کو طاہر اور طہارت والا ہونا چاہیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی. اس کی تشریح آپ علماء سے سنیے، خود پڑھیے. اس کو بہت لمبا چوڑا پھیلایا جا سکتا. میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تعلیم والے، اقرا کہا، قرآن پڑھیے.
رب کے نام سے پڑھیے، اخلاص کے ساتھ پڑھیے، توحید کے ساتھ پڑھیے، اور پھر اس کے بعد یا ایھا المدثر میں جو احکامات دیے ہیں آگے کی 6-7 آیتیں پڑھیے، اس پر اگر ہم اور آپ عمل کریں گے تو ہم اپنے گھر کی، اپنے سماج کی تربیت کریں گے، اور ہم اس راستے پر چلیں گے جو کامیابی اور سعادت کی طرف لے جاتا ہے۔ ورنہ ہم صرف دعوے کرتے رہیں، چیلنج کرتے رہیں کہ داخلی اور خارجی طور پہ یہ ہے، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں لڑ جانا چاہیے، ہمیں طاقت بنانا چاہیے، نہیں، وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا، اور اللہ نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی سیرت طیبہ کو جاننے سمجھنے اور اس کے تقاضوں اور حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی ہمیں اللہ رب العالمین سعادت سے نوازے اور آخرت میں بھی کامیابی دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الملک۔